حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ قرآن مجید کی یہ دو آیات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ قرآن کریم کے 11ویں پارے میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 101 اور 102 ہیں۔ اس سے قبل آیت نمبر 100 تک اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرت شاہ مولانا صغیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے سماعت فرما چکے ہیں۔ حضرت کا میرے لیے آج حکم تھا کہ اس سبق کو آج میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ماحول میں اللہ نے بھیجا تھا، آپ کے جو اولین مخاطبین تھے وہ عقیدہ و عمل کے لحاظ سے 3 طبقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز میں پہلے اور دوسرے رکوع میں ان تینوں طبقوں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ موجود ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کے لیے اللہ کا فرمان ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ صحابہ کا طبقہ ہے، وہی آپ کے اولین مخاطبین جو ایمان لائے، اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو عطا کی۔ یہ پہلا اعلان ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے، ہم اور آپ اس زمرے میں داخل ہو سکتے ہیں صحابہ کے اتباع کی بنیاد پر، جیسا کہ آیت نمبر 100 میں یہ مضمون موجود بھی ہے۔ اللہ نے کن کے لیے یہ اعلان کیا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ یہ اعلان کسی انسان کا نہیں ہے، یہ اعلان عالم الغیوب والشہادہ کا ہے، جو ظاہر کو نہیں باطن کو بھی جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس کے نفس میں کیا کیا وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں اور آپ کو اپنے وسوسے یاد نہیں رہتے، میرے رب کو ہمارے اور آپ کے ظاہری حالات ہی نہیں، نفس میں نمودار ہونے والے وسوسوں سے بھی میرا رب واقف ہے۔ وہ جن کے لیے یہ کہہ دے کہ یہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، یقیناً وہ ہدایت پر ہیں، اور جن کے لیے میرا رب یہ اعلان کر دے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں، تو ان کی کامیابی میں ذرہ برابر بھی شک تک نہیں کیا جا سکتا، یقیناً وہ کامیاب لوگوں کی ہی جماعت ہے۔ یہ پہلا طبقہ ہے، ان کی صفات پہلے مذکور ہیں۔ پھر دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو کھلم کھلا کفر کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کے لیے اعلان کیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کفر کرنے والے کے لیے اللہ کا یہ اعلان ہے ایسا ہو کر رہے گا، اللہ ان کو عذاب عظیم میں ضرور مبتلا کرے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے خالق اور مالک کا ہی انکار کر دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، اے انسان تجھے اس رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھ کو پیدا کیا؟ اپنے خالق کا ہی انکار کر بیٹھا، کھلم کھلا انکار،
زبان سے بھی انکار اور دل سے بھی انکار، دل سے بھی انکار، زبان سے بھی انکار، یہ دوسرا طبقہ ہے۔ اللہ کا ان کے لیے اعلان ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لیکن جو تیسرا طبقہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے تعارف میں زیادہ آیتیں نازل کی۔ پہلے طبقے کے لیے آیات ہیں لیکن مختصر سی، دوسرے طبقے کے لیے بھی مختصر سی بات اللہ نے بتائی اور ان کے لیے اعلان کر دیا، نتائج بتا دیے دونوں کے۔ لیکن جو تیسرا طبقہ ہے اس کے لیے تقریباً پورا رکوع ہے۔ یہ کون سا طبقہ ہے؟ قرآن مجید کے تعارف میں ہر صاحب ایمان کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید دشمن شناسی پر بہت توجہ دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں گے، قرآن مجید دشمن شناسی پر بہت خاص توجہ دیتا ہے۔ بنو اسرائیل کا جہاں سے تذکرہ شروع ہوا، یا بنی اسرائیل اذکروا سے لے کر پھر آپ پڑھتے چلے جائیں، تسلسل کے ساتھ بنو اسرائیل کا تذکرہ ہے، نعمتوں کا تذکرہ اور ان کی بدماشیوں کا تذکرہ، اللہ کے انعامات کا تذکرہ، ان کی بے-راروی کا تذکرہ، بہت دور تک گیا ہے۔ کیا یہ قرآن مجید قوموں کی برائی کرنے کے لیے نازل ہوا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، کیا یہ قرآن شخصیات کی برائی کرنے کے لیے نازل ہوا ہے؟ نہیں، یہ قرآن ہدایت نامہ ہے، یہ قرآن نصیحت نامہ ہے۔ اگر ابو لہب کا نام لے کے اس کے تعلق سے اللہ نے کچھ باتیں نازل فرمائی ہیں، رب کعبہ کی قسم اس کے اندر بھی امت مسلمہ کی ہدایت کا سامان موجود ہے۔ بنو اسرائیل کے تعلق سے اتنا مضمون موجود ہے، برائی کے لیے نہیں، صرف دشمن شناسی کے لیے۔ ان کو پہچانو گے تو کامیاب ہو سکتے ہو، اور نہیں پہچانو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ دشمن شناسی کا عالم یہ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ابھی مجھے صرف 2 آیتوں کی تلاوت کرنی تھی، قرآن پڑھنے سے پہلے میں نے کیا پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ قرآن نہیں ہے۔ قاری صاحب سے گزارش کی کہ تلاوت کیجیے، تلاوت کی جائے گی اللہ کے کلام کی۔ اللہ کا کلام وہ ہے جو قرآن میں نازل ہوا، اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ پورے قرآن مجید میں کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ آیت موجود ہے؟ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، وہ آیت ہے قرآن کی۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ اس کو قرآن کی آیت کہہ ہی نہیں سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کے اس حکم کی پیروی ہے جو 14ویں پارے میں سورۃ النحل میں ان الفاظ میں مذکور ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو آپ اللہ کی پناہ مانگیں مردود شیطان سے۔ یہ اللہ کا آرڈر ہے، اس آرڈر کی بنیاد پہ ہر قرآن پڑھنے والے کو حکم ہے کہ بسم اللہ سے قرآن شروع کرنا، لیکن اس سے پہلے اعوذ باللہ ضرور پڑھنا۔ دشمن شناسی، قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان یاد آنا ضروری ہے۔ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان یاد آنا ضروری ہے۔ کس نوعیت سے؟ کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ دنیا کے کسی بھی دشمن کی دشمنی دوستی میں تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ دشمن ہے جس کی دشمنی کبھی دوستی میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی ہمیں اور آپ کو یہ سمجھانے کے لیے بہت کافی ہے کہ جس قرآن کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں دشمن شناسی کی بہت اہمیت ہے۔ دشمن کو جب تک آپ نہیں پہچانیں گے تب تک آپ ہدایت پر کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ ایمان کی دولت نہ جانے کس چوراہے پر لٹ جائے پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن اگر دشمن شناسی کا ہنر آتا ہے تو آپ ہر موڑ پر اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں گے انشاءاللہ۔
تو یہ دشمن شناسی کا موضوع ہے قرآن، برائی کے لیے نہیں۔ بنو اسرائیل کے لیے جو کچھ مضامین موجود ہیں، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ دشمنوں کا مزاج تھا۔ وہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے تھے، اپنے آپ کو بھلا کے بیٹھتے تھے، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے۔ دشمن شناسی کے عنوان سے جب آپ دوسرا رکوع پڑھیں گے تو منافقین کی پوری حالت، منافقین کا پورا مزاج آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اس مزاج میں سے ایک بات میں عرض کر دوں تاکہ آیت نمبر 100 کے تناظر میں بات واضح ہو سکے۔ ایک سوال ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اولین مخاطبین صحابہ جو ایمان لے آئے، حضرت عمر کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت کو معلوم ہے حدیث کے حوالے سے کہ وہ میرے مصطفیٰ کے مانگے ہوئے تھے۔ معلوم ہے نا سب کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ کے مانگے ہوئے تھے۔ ان کی عظمتوں کو سلام۔ اور یہیں پر یہ بات عرض کر دوں کہ تمام صحابہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے مانگے ہوئے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ تمام صحابہ کس کے مانگے ہوئے ہیں؟ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے۔ سورۃ البقرہ میں ان کی وہ مانگ مذکور ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اس میں جو ضمیریں ہیں یہ اہل علم کے لیے، اور باقی بات میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ جو اس میں ضمیریں ہیں وہ صحابہ ہی کے لیے ہیں، یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے جو چند دعائیں مانگی تھیں، حضرت اسماعیل نے اس کے اوپر آمین کہی تھی، ان دعاؤں میں ایک دعا نبی آخر الزماں کی بعثت کی بھی تو ہے۔ خالی نبی کی بعثت کے لیے ہے یا صحابہ کی بھی دعا اس میں شامل ہے؟ صحابہ بھی شامل ہیں اس میں۔ ربنا وبعث فیہم، اے ہمارے رب ان کے درمیان ایک رسول مبعوث فرما۔ کن کے درمیان؟ ابو بکر و عمر کے درمیان، عثمان و علی کے درمیان۔ کردار کا ظہور تو بعد میں ہوگا، لیکن دعا پہلے مانگی گئی۔ اب سے 4000 سال پہلے کی یہ دعا ہے۔ اے ہمارے رب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما۔ ان کے فرائض منصبی میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس آخری نبی کے فرائض منصبی میں یہ شامل کر دیجئے گا کہ یتلو علیہم آیاتک، وہ آخری رسول ان کے سامنے آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں۔ آپ بتائیں نبی نے اپنے اولین مخاطبین کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں تو ایمان لائے۔ یہ کون ہیں جنہوں نے زبان مصطفیٰ سے قرآن آیات سنی اور پھر ایمان لے آئے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا مظہر ہے کہ ابو بکر ایمان لے آئے، عمر ایمان لے آئے، عثمان ایمان لے آئے، علی ایمان لے آئے، صحابہ کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس رسول کے فرائض منصبی میں یہ بھی شامل ہو کہ وہ ان کو قرآن سکھا دیں، حکمہ حدیث سکھا دیں۔ کنہیں سکھا دیں؟ ہمیں اور آپ کو۔ ہم تو 1450 سال کے بعد آئے ہیں۔ وہ کون افراد ہیں جنہیں رسول قرآن سکھائیں؟ وہ کون سی شخصیات ہیں جنہیں رسول حکمت کی باتیں بتائیں؟ وہ اولین مخاطبین ہیں، اور وہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگلا جملہ تو بے پناہ اہمیت کا حامل ہے، وہاں ہم سب بے بس ہو جاتے ہیں۔ کوئی اوقات نہیں بچتی ہے ہماری اور آپ کی صحابہ کے سامنے۔ ایک جملے میں ان کی عظمتیں مزید پوشیدہ ہیں، اور اس لفظ کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، وَيُزَكِّيهِمْ۔ اے اللہ اس آخری نبی کے فرائض منصبی میں یہ بھی شامل کر دیجئے گا کہ وہ اپنے ان اولین مخاطبین کے نفوس کا ایسا تزکیہ کر دیں کہ ایسی پاکیزہ جماعت قیامت تک تیار نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک صاف کر دیں۔ کون پاک صاف کریں؟ رسول۔ ان کے ہاتھ دھوئیں، ان کا چہرہ صاف کریں،
انہیں نہلائیں دھلائیں؟ نہیں، یہ تو وہ خود آدمی کر لے گا، اپنا چہرہ دھونا، کپڑے دھونا، بدن دھونا، صاف کرنا یہ آدمی خود کر لے، یا اللہ اپنے محبوب نبی کو یہ وصف عطا کر دینا کہ وہ اپنے اولین مخاطبین کے نفوس کا تزکیہ، ان کی روحوں کا ایسا تصفیہ کر دیں کہ وہ صحابہ صاف ستھرے اندر سے بھی ہو جائیں۔ یہ فرائض منصبی میں شامل ہے میرے مصطفیٰ کے۔ آپ بتائیں نبی نے انہیں قرآن سنایا کہ نہیں؟ اور سکھایا بھی، یا خالی سنایا؟ سکھایا، اور حدیث بھی سکھائی؟ بس نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے نفوس کا تزکیہ میرے مصطفیٰ نے کیا، اور تزکیہ کا عالم یہ تھا کہ وہ جماعت فرش خاکی سے اٹھی، ہمدوش سریا ہو گئی۔ اس میں صحابہ کی ریاضت، ان کے مجاہدے اور ان کی عبادت کا دخل نہیں ہے، صحابہ کی عظمتوں میں میرے مصطفیٰ کی نظر عنایت کا دخل ہے۔ وہ بڑی عجیب جماعت تھی۔ اگر صحابہ کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھے تو ہیں اس فقیر کے حوالے سے، تو میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا۔ صحابہ کے تعلق سے میں نے جو کچھ کام کیا اس میں کچھ عقیدتیں، محبتیں میں نے ظاہر کی ہیں، اس جملے کو آپ یاد کر لیجئے گا۔ نبیوں اور رسولوں کے بعد، یاد رکھیں گے، نبیوں رسولوں کے بعد کائنات انسانی میں جتنے مقدس نفوس ہو سکتے تھے، میرے رب نے ان تمام مقدس نفوس کو جمع کر کے اپنے آخری نبی کی صحبت میں دے دیا، انہیں کو صحابہ کہتے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کی جماعت، وَيُزَكِّيهِمْ، بڑا اونچا مقام ہے ان کا، اللہ اکبر۔ اور صحابہ میں پھر اہل بیت کو بھی جانتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت، اس میں بھی اس فقیر کا جملہ یاد رکھیے۔ عظمت صحابہ کا ایک بہت بڑا اجلاس تھا، اس میں بڑے علماء تشریف لائے تھے، تو میں نے یہ جملہ کہا، تو جو ہمارے اس پروگرام کے سب سے چیف گیسٹ تھے، ان کا اظہار تأثر آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بلگرامی صاحب، اتنے بیانات ہوئے، سارے بیانات ایک طرف، اور صحابہ اور اہل بیت کے تعلق سے آپ کا یہ جملہ ایک طرف، یہ سب پہ بھاری ہے۔ مختصر جملہ عقیدوں کا تحفظ، وہ آپ بھی یاد کر لیجئے گا۔ عرض کروں صحابہ اور اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ اس فقیر نے عرض کیا، صحابہ میرے مصطفیٰ کے در سے وابستہ ہیں، اور اہل بیت میرے مصطفیٰ کے گھر سے وابستہ ہیں۔ یاد رکھیں گے، صحابہ میرے مصطفیٰ کے در سے وابستہ ہیں، اہل بیت آل رسول میرے مصطفیٰ کے گھر سے وابستہ ہیں، اور میں اپنے رسول کے نہ در کو چھوڑ سکتا ہوں نہ گھر کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ در والوں کو چھوڑیں گے نہ گھر والوں کو، سب کو لے کے چلیں گے، ہے نا۔ یہ اپنی عقیدتوں کا اظہار ہے، اور رکھنا ضروری ہے، عقائد میں شامل ہے یہ۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آیت نمبر 100 میں انہی کی عظمتوں کا تذکرہ ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ ان کو اللہ نے دنیا میں دے دیا۔ ایک جملہ اور یاد کیجئے، بھی میں کانپور میں گیا تھا عظمت صحابہ کے اجلاس میں، یہ جملہ میں نے وہاں کہا تھا، تمام اخبارات نے اس کو شائع کیا اور بڑی پذیرائی ہوئی۔ وہ بھی بہت کام کا جملہ ہے، عقیدے کے حوالے سے وہ بھی یاد رکھیے گا۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، صحابہ حدیثی شخصیات ہیں۔ تو جو قرآنی اور حدیثی شخصیات ہیں، آپ انہیں تاریخ کے حوالے سے دیکھیں گے یا قرآن و حدیث کے حوالے سے؟ اگر صحابہ کو جاننا چاہتے ہیں، تاریخ بعد میں پڑھنا، پہلے قرآن پڑھو اور حدیثیں پڑھو، ان شخصیات کا صحیح تعارف مل جائے گا۔ تاریخ بھی پڑھو، تاریخ کا جو بیان صحابہ کے بارے میں قرآن و حدیث کے موافق ہے اسے قبول کر لو، اور تاریخ کا جو بیان ان قرآنی شخصیات کے، قرآن و حدیث کے بیان کے خلاف ہے، تاریخ کی اس بات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دو۔ دھوکہ آدمی کہاں کھاتا ہے کہ صاحب وہ تاریخ میں یہ بات لکھی ہے صحابہ کے لیے، یہ نہیں دیکھا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ تاریخ میں ان کے بارے میں ایک قصہ میں نے پڑھا ہے،
احادیث صحیحہ میں ان کا مقام نہیں دیکھا۔ یہی وہ اسٹیج ہے جہاں سے انسان صحابہ کے بارے میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، حدیثی شخصیات ہیں۔ آپ رسول کو، نبی کو قرآن و حدیث کے حوالے سے پہچانیں گے یا تاریخ کے حوالے سے؟ قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ رسول قرآنی عظمتوں کو جو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کو اسی حوالے سے پڑھیں گے نا قرآن، اسی تناظر میں دیکھیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو یہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ بہرحال ایک مستقل موضوع ہے، مجھے تو بتانا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین مخاطبین ہیں وہ 3 طبقوں میں، فکر و نظر اور عقیدے اور اعمال کے لحاظ سے 3 طبقوں میں تقسیم ہیں۔ پہلا طبقہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کا ہے، دوسرا طبقہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کا ہے، اور تیسرا طبقہ بڑا خطرناک ہے اور وہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بڑا عذاب دیا جائے گا کافروں کو، لیکن دردناک عذاب دیا جائے گا اس تیسرے طبقے کو۔ یہ تیسرا طبقہ کون ہے؟ ظاہر سے اور باطن سے مومن، یہ پہلا طبقہ ایمان والوں کا، جو ظاہر میں وہی باطن میں۔ اس کے مد مقابل کفر، ظاہر کلیئر، اندر سے بھی کفر، چھپایا نہیں انہوں نے کچھ، صاف انکار کیا۔ ایک جو تیسرا طبقہ ہے، دشمن شناسی، یہ قرآن کا اہم موضوع ہے، خوب کلیئر بتاتا ہے دشمنوں کے حوال۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ان کا کردار بتایا قرآن نے، ان کا مزاج ہی ایسا ہے، ان سے کوئی ایسی توقع مت کر بیٹھنا جو تم بعد میں پچھتاؤ۔ ان کا مزاج سمجھو یہ کس مزاج کے لوگ ہیں۔ تو منافقین کے تعارف میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آیتیں نازل کر دیں کہ اتنا تعارف شروع میں نہ صحابہ کا کرایا نہ کافروں کا کرایا۔ دشمنوں کا تعارف، دشمنوں میں منافقین کا تعارف بہت زیادہ ہے۔ منافقین کا وجہ کیا ہے؟ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ یہ منافقین میرے مصطفیٰ جب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں بلا شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ منافق کی زبان بول رہی ہے، قرآن نے نقل کیا اس کو۔ منافق کی زبان کیا ہے؟ نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ۔ اہل علم جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس بیان کو کتنا مؤکد کر دیا ہے کہ سامنے والا یقین ہی کر لے۔ نشہد کہا، انکا کہا، پھر رسول اللہ نے کہا، اس رسول پر بھی لا لگا دیا، لرسول اللہ۔ اتنی تاکیدیں پیدا کر کے اپنا بیان انہوں نے درج کروایا ہے کہ سامنے والے کو یقین کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ کی قسم میں بالکل نہیں جھوٹ بول رہا، جو بیان دے رہا وہ سچ ہے، بلا شبہ آپ ایسے ہیں۔ یہ جو ہماری تعبیریں اردو میں ہیں، ایسا کچھ انہوں نے کہا، نشہد انک لرسول اللہ۔ وہ اپنی بات میں سچے ہیں یا جھوٹے؟ جھوٹے ہیں۔ ذرا قرآن کا اسلوب دیکھنا، جھوٹے ہیں تو اللہ ان کو فوراً جھوٹا بتا دیتا۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے اسی تعبیر میں، انہم، بے شک یہ، کاذبون نہیں لکاذبون، بلا شبہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے یہ بیان دیا تو پھر تو توجہ دے رہے ہیں آپ۔ اگر اللہ فوراً یہ کہہ دیتے کہ اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، تو میرے مصطفیٰ کی رسالت کا انکار ہو جاتا۔ منافق کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ کہاں بول رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
اللہ نے کو فوراً جھوٹا نہیں کہا، بیچ میں ایک جملے کا اضافہ کیا، توجہ دیجئے گا، بیچ میں ایک جملے کا اضافہ کر کے ان کا جھوٹ بتایا ہے تاکہ نبی آخر الزماں کی رسالت کا بیان کر کے ان کو جھوٹا ثابت کیا جائے کہ یہ تو سچائی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی اپنے قول میں یہ جھوٹے ہیں، میرے مصطفیٰ کی رسالت میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، بیچ کا جملہ کیا ہے؟ واللہ یعلم انك لرسول، ہاں اللہ کو تو معلوم ہے بلا شبہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جو بیان دے رہے ہیں یہ اپنے بیان میں جھوٹے ہیں، آپ کی رسالت میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے منافق۔ زبان کہتی ہے لا الہ الا اللہ، ان کی زبانیں پکارتی ہیں محمد الرسول اللہ، لیکن ان کے دل منکر ہیں لا الہ الا اللہ کے، ان کے قلوب انکار کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ کے۔ یہ بڑی خطرناک جماعت ہے۔ خطرناکی کا عالم یہ ہے کہ انہیں صرف اللہ جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ تعارف نہیں کرایا تب تک میرے مصطفیٰ بھی ان سے واقف نہیں تھے۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی، اس کا ترجمہ کروں گا، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ ایک سچائی ہے۔ نبی بھی ان منافقین کو نہ پہچان سکے، میرے رب نے وحی نازل کر کے ان دشمنوں کا تعارف کرایا۔ تو تیسری جماعت کون سی ہے منافقین کی؟ سوال یہ ہے کہ جو پہلی جماعت جن کو نبی نے قرآن سکھایا، جن کو نبی نے حکمت سکھائی، جن کو نبی نے قرآن سنایا، جن کے نفوس کا تزکیہ نبی نے کیا، تو انہیں کسی نے برا بھلا بھی کہا ہوگا، ان پر کسی نے طعن و تشنیع بھی کیا ہوگا۔ ایک سوال ہے، میں قرآن کی آیت کی روشنی میں اس کا جواب دوں گا۔ اگر کوئی سوال یہ کرے کہ صحابہ پر سب سے پہلے طنز کس نے کسا، اور آسان زبان میں سمجھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو سب سے پہلے برا بھلا کس نے کہا ان کے ایمان کی بنیاد پر؟ جو دشمن ہیں وہ تو پورے اسلام کا انکار کرتے تھے، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ پر سب سے پہلے سب و شتم کیا، ان کی شان میں گستاخیاں کی؟ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن سے جب پوچھیں گے تو قرآن بتاتا ہے کہ نبی کے صحابہ کو سب سے پہلے برا بھلا کہنے والے منافقین ہیں۔ کون ہیں؟ تاریخ قائم ہے، آج بھی 1400 سال گزر جائیں، 1450 سال یا 2000 سال، صحابہ کو مومن کبھی برا کہہ ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کو برا کہنا یہ انسان کے منافق ہونے کی نشانی ہے۔ میں قرآن کی آیت سے اس کو مدلل کیے دیتا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا گیا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے۔ یہ جموں والے لوگ ہیں کیا؟ انڈیا کے لوگ ہیں کیا؟ دنیا کے اور لوگ ہیں کیا؟ آج کے دور کے لوگ ہیں کیا کہ ان جیسا ایمان لاؤ؟ نہیں۔ یہ الناس کون ہے؟ یہ وہ مقدس جماعت ہے جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ جب ان سے کہا گیا ویسا ایمان لاؤ جیسا لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے، تو سب سے پہلے تبرہ کس نے کیا صحابہ پہ؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو سب سے پہلے تبرہ کرتے ہوئے بے وقوف کس نے کہا؟ قرآن کہتا ہے دشمن شناسی رکھو، پہچان لو یہ کون لوگ ہیں جو نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ مومن تو نبی کی تیار کردہ جماعت کو اپنے سر کا تاج سمجھے گی۔ میرے مصطفیٰ نے کیسی پیاری جماعت تیار کی، اور منافق یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں، بے وقوف لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو سب سے پہلا تبرہ کس نے پھینکا؟ منافقین نے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ قرآن ہے، حقیقتوں کو کھول کے رکھ دیتا ہے۔ صحابہ کو جو برا بھلا کہے، ہم اور آپ جواب دیں یا نہ دیں،
اللہ انہیں جواب دیتا ہے، اچھا تم نے میرے نبی کی تیار کردہ جماعت کو برا کہا، صحابہ خاموش رہے ان کی اس بکواس پر، میرے مصطفیٰ بھی خاموش رہے ان کی اس بکواس پر، لیکن میرا رب خاموش نہ رہا اور اس نے صحابہ رسول پر تبرہ پھینکنے والوں کو خود جواب دیا، اور اللہ کا جواب یہ ہے الا 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 نہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے، الا توجہ سے سن لو، یاد رکھو، اگلی بات کو سننے کے لیے اپنے دل اور دماغ کو تیار کر لو، الا انہم ہم السفہاء، میرے مصطفیٰ کے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، ان کو بے وقوف کہنے والے ہی بے وقوف ہیں۔ دیکھا آپ نے، اللہ کو جواب دینا پڑا۔ پتہ یہ چلا زمانہ کوئی بھی ہو، دور کوئی بھی ہو، چاہے نبی کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے 1450 سال کیوں نہ گزر جائیں، جس دور میں کوئی شخص میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو برا بھلا کہے گا، ہم اور آپ جواب دیں یا نہ دیں، اللہ اسے جواب ضرور دیں گے۔ یہ تو صدا ہے، جیسی لگاؤ گے ویسے سنو گے، صحابہ کو اچھا کہو گے وہاں سے رحمتوں کا نزول ہوگا، آپ کی بھی تعریف ہو جائے گی، ان کو برا بھلا کہیں گے تو جواب میں وہی آواز پلٹ کے آ جائے گی، تم انہیں بے وقوف کہتے ہو، وہ نہیں تم بے وقوف ہو، ان کی تعریف کر لو تو تمہاری تعریف ہو جائے گی، آواز پلٹ کے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے آیت نمبر 100 میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب انہی کے لیے تو ہے۔ چلیے ایک بات والذین اتبعوہم کے درجے میں ایک بات اور یاد آ گئی مجھ کو، توجہ دینا آپ، تو عظمت صحابہ اور اجاگر ہو جائے گی۔ والذین اتبعوہم، جو ان کی پیروی کر لے صحابہ کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، والذین اتبعوہم میں آج آپ شامل ہو سکتے ہیں، قیامت تک کے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کس کی اتباع کر لیں؟ صحابہ کی۔ والذین اتبعوہم میں جو ہم ضمیر ہے یہ رسول کے لیے نہیں ہے، یہ صحابہ کے لیے ہے، جو صحابہ کی پیروی کر لے، جو صحابہ کی اتباع کر لے۔ صحابہ کی اتباع یا رسول کا اتباع؟ صحابہ کی پیروی یا رسول کی پیروی؟ آیت تو بتا رہی صحابہ کی پیروی کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی کا خلاصہ، عملی نمونہ صحابہ ہی تو ہیں۔ جو ان کی پیروی کر لے اللہ نے اس کے لیے بھی اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، کامیابی کا، بڑی کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک جملہ یاد کیجئے گا، بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا صحابہ کے تعلق سے بھی۔ اسلام میں نقوش کی بڑی اہمیت ہے۔ نقوش، یہ قرآن ایک ایک حرف نقش ہے۔ احادیث بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مسند الامام احمد ابن حنبل، ایک ایک نقش ہے، بڑی اہمیت ہے۔ صرف نقوش کی اہمیت ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ نقوش کے ساتھ ساتھ اسلام میں نفوس کی بڑی اہمیت ہے۔ یاد رکھیں گے، اسلام میں نقوش کے ساتھ ساتھ نفوس کی بڑی اہمیت ہے۔ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر رکعت میں یا سنتے ہیں، اس میں ہم اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، صراط مستقیم پر چلائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی دعا مانگنے کا حکم دیا اپنے بندوں کو، ہم اور آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم کی وضاحت میں اللہ نے کسے پیش کیا؟ جن نقوش میں صراط مستقیم کی وضاحت ہے، ان نقوش میں نقوش کا تذکرہ نہیں ہے، نفوس کا تذکرہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ آدمی کہتا ہے کہ صاحب مجھے ہدایت چاہیے، اور قرآن پڑھتے ہیں، حدیث کے مطابق چلیں گے، قرآن کے مطابق چلیں گے۔ یہ قرآن آپ کے سامنے ہے، تمام احادیث کا ذخیرہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے اور یہ کہا جائے قرآن و حدیث سے وضو کرنے کا طریقہ نکال کے دکھا دو، زیادہ نہیں، یہ قرآن موجود ہے اور یہ حدیث موجود ہے، آپ وضو کا طریقہ بتاؤ قرآن و حدیث سے،
2 رکعت نماز کا طریقہ قرآن و حدیث سے بتاؤ، یہ سارا ذخیرہ آپ کے سامنے موجود ہے ہمت؟ میاں 250 حدیثیں ہمارے فقہا نے جمع کی جب 4 رکعت نماز تیار ہوئی ہے، 250 حدیثیں، یہ آپ کہاں سے نکال کے لائیں گے؟ آپ کو تو نماز مسرون کتاب مل گئی، اس میں پورا طریقہ ہے، ایسا کوئی طریقہ قرآن و حدیث میں مربوط اور ایک مقام پر نہیں ملے گا، آپ کہیں سے نہیں ثابت کر سکتے کیسے نماز پڑھی جائے۔ ایک حدیث میں پوری نماز کا تذکرہ کہیں نہیں مل سکتا، ایک آیت میں پوری نماز کا تذکرہ کہیں نہیں مل سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ نقوش کی اہمیت ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے، لیکن نقوش کے ساتھ نفوس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ نے صراط مستقیم میں قرآن و حدیث کا نام نہیں بتایا کہ صراط مستقیم وہ ہے جو قرآن اور حدیث ہے، اس کو پکڑ لو اور تم صراط مستقیم پر چل پڑو گے، ممکن نہیں۔ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے نقوش کے ساتھ ساتھ نفوس کی بڑی اہمیت ہے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اس آیت میں نقوش کا تذکرہ ہے یا نفوس کا؟ آج کل لوگوں کا مزاج ایسا بنا دیا گیا، بولے ہمارے لیے قرآن و حدیث بہت کافی ہے، قرآن و حدیث بہت کافی ہے مگر آپ کے لیے نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کافی ہے، رکھا ہے قرآن، حدیثیں ساری موجود ہیں، ہمیں دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ وضو ایسے ہو، کہاں لکھا ہے کہ نماز ایسی پڑھو، نہیں ثابت کر سکتا ہے کوئی بندہ۔ یہ تو الفاظ ہیں جس میں آپ کو گھما کر رکھ دیا گیا کہ صاحب ہمارے لیے قرآن و حدیث بہت کافی ہیں۔ کیسے کافی ہیں وہ ایک موضوع ہے، اور وہ ایسے کافی ہیں کہ اس میں نفوس کا حوالہ بہت ضروری ہے۔ صراط مستقیم کی وضاحت میں اللہ تعالیٰ نے نقوش پیش کیے، نفوس۔ معیار کس کو بتایا؟ نقوش کو یا نفوس کو؟ نفوس کو۔ ان لوگوں کو اللہ نے معیار قرار دیا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے کی تفسیر کر دیتا ہے۔ پھر 5ویں پارے میں اللہ نے بتایا کہ وہ کون سے نفوس ہیں جو تمہارے لیے معیار ہیں، وہ کون سے نفوس ہیں جو صراط مستقیم کا عملی جامہ تمہیں دکھاتے ہیں، وہ کون سے نفوس ہیں جن کے راستے پہ چلو گے تو ہدایت کا راستہ اور صراط مستقیم کہلائے گا، وہ کون سے نفوس ہیں؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ یہ ہیں وہ نفوس جو تمہارے لیے عملی طور پہ صراط مستقیم کو واضح کرتے ہیں۔ جس راہ پر یہ نفوس چلے ہیں اسی راہ پہ اللہ ہمیں بھی چلا دیجیے۔ بات واضح ہو گئی؟ اب وہ جو تیسرا طبقہ میں نے عرض کیا منافقین کا، نبی بھی ان کو نہیں پہچان سکے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، نفاق کا آغاز مدینہ منورہ کی زندگی میں ہوا میرے مصطفیٰ کے دور میں۔ مکی 13 سالہ مکی زندگی نفاق سے بالکل پاک ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی ہے، 13 سالہ مکی اور 10 سالہ مدنی، جو 13 سالہ مکی زندگی ہے وہ نفاق سے بالکل پاک۔ رب کعبہ کی قسم، مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر 13 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں میرے مصطفیٰ کے ساتھیوں میں سے ایک بھی ساتھی منافق نہیں تھا، خالص ایمان والے۔ عقل بھی کہتی ہے کون ایسا بے وقوف ہوگا جو اندر سے تو مومن نہ ہو اور اپنے آپ کو مومن بتا کر بلال حبشی والی مصیبتیں جھیلے۔ رات میں انہیں سلاخوں سے مارا جاتا، زنجیروں سے مارا جاتا، زخمی بدن، لہو لہان بدن، دوپہر میں سلگتے ہوئے سنگریزوں پر، سلگتے تپتے سنگریزوں پر بلال حبشی کو لٹا دیا جاتا، بڑا بھاری پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیا جاتا۔ مطالبہ ہے نبی کا دامن چھوڑو، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرو، 360 معبودوں کی پوجا پہ راضی ہو جاؤ، اور وہ بلال ہیں، ان کی زبان پکار رہی ہے احد احد احد، اللہ تو بس اکیلا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک ہے۔
ہے نا، وہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے پڑھنے کا مطلب تھا مصیبتوں کو دعوت دینا، تو کون ایسا بے وقوف ہوگا جو اندر سے مومن بھی نہ ہو اور ایمان کا دعویٰ کر کے حضرت خباب جیسی مصیبتیں جھیلے کہ دہکتے ہوئے شعلوں پہ انہیں لٹا دیا جاتا تھا، ان کے خون سے اور ان کی چربی سے وہ دہکتے ہوئے شعلے تو بجھ گئے، مگر خباب کے دل میں ایمان کے شعلے کو کوئی نہ بجھا سکا۔ بڑی قربانیاں ہیں، یوں یاد رکھیے گا کہ ہمارے اور آپ کے اس ایمان میں صحابہ کے مجاہدوں اور ان کی قربانیوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں ہم نے یہاں پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بڑے حقوق ہیں ہمارے ذمے۔ نفاق کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی؟ مدینے سے، قرآن اس کا ثبوت دے رہا ہے۔ مکے میں کوئی منافق نہیں تھا، نفاق کی تاریخ شروع ہوتی مدینے سے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے ارد گرد جو دیہاتی لوگ ہیں ان میں کچھ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور یہ مدینے کے کچھ لوگ ہیں جو نفاق پر تلے ہوئے ہیں۔ مدینے کا نام استعمال کیا گیا قرآن میں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے، میرے مصطفیٰ کی 13 سالہ مکی زندگی میں ایک بھی منافق نہیں تھا، وہاں نفاق کا بیج بھی نہیں تھا مکے میں۔ نفاق کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہی وجہ سورۃ البقرہ مدنی ہے۔ میں نے آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا، آپ کو 20-22 منٹ کے لیے حضرت نے بتایا تھا، تو چلیے میں ترجمہ کیے دیتا ہوں، پھر کبھی صحیح جی ہاں پورا کیے دیتا ہوں۔ مدینے کی جو آبادی تھی اس پہ کبھی آپ موقع ہو تو تاریخ پڑھ لینا، کیسے لوگ تھے وہاں، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا اس نے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل نفاق کا آغاز کیا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ سارے مدینے والے منافق ہو گئے تھے، یہ بھی بیماری ہے۔ سب کو منافق بتاتے ہیں، میرے مصطفیٰ کے سارے صحابہ کو، ان کو یہی نہیں معلوم کہ عربی زبان میں لفظ من کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں من تبعیض کے لیے آتا ہے، کچھ لوگ، سارے نہیں۔ ابو بکر و عمر عثمان ان کو لوگ منافق بتاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، مدینے کے کچھ لوگ ہیں جو نفاق پر تلے ہوئے ہیں۔ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، میرے محبوب اتنے شاطر ہیں کہ آپ ان کو جانتے ہی نہیں کہ کون ہے آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے منافق، اتنے ہوشیار لوگ تھے وہ۔ جیسے آج کل CID ہوتی، اس کو آپ نہیں پہچان سکتے، کس روپ میں ہے، کس بھیس میں ہے، فقیر کا بھیس ہے، شہسوار کا بھیس ہے، وہ بڑی قربانیوں کے ساتھ میں اپنے مشن کو پورا کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ان لوگوں نے بھی ایسا بھیس اختیار کر رکھا تھا۔ حد یہ ہے کہ ان بدبختوں نے ایک مسجد بنا ڈالی تھی، مسجد بظاہر مسجد، وہ تو قرآن نے بتایا کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کے خلاف سازش تیار کرنے، ان کو تباہ کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے مسجد زرار۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اس کو گروا دیجئے، نبی نے اس کو گروا دیا، منہدم کرا دیا، اتنے خطرناک لوگ تھے۔ یہ لا تعلمہم کا لفظ ہمارے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ میرے محبوب نبی آپ انہیں نہیں جانتے، تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے جو انہیں پہچان لیں؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ان کی بد زبانی کبھی سامنے آ جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ اگر یہ ان کی بد زبانی سامنے نہ آئے تو ہماری اور آپ کی کوئی اوقات نہیں کہ ان کو پہچان سکیں۔ نبی ان کو نہیں پہچان سکے تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے ہیں، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں۔ اور اللہ کیوں نہیں جانیں گے؟ وہ تو عالم الغیوب والشہادہ ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے علم کے ماتحت ہے، کائنات کا کوئی ذرہ ان کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وہ ظاہر کو اور باطن کو یکساں جانتے ہیں، وہ روشنی میں چیز موجود ہو یا تاریکیوں میں، ان کے لیے دونوں برابر ہیں، لہذا ہم انہیں جانتے ہیں۔ اللہ کا بیان پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نام کر کے ایک ایک کا نام اپنے نبی کے سامنے اجاگر کیا۔ نبی نے ان منافقین کی فہرست بنوا دی کہ یہ ہیں ہماری صف کے منافقین،
بڑے خطرناک لوگ ہیں، ان کے لیے ایک تو دردناک عذاب کی وعید موجود ہے، سنعذبہم مرتین، ڈبل ڈبل عذاب دیا جائے گا ان کو، سنگل نہیں، سنگل جرم، کفر، شرک، اندر سے بھی باہر سے بھی، تو ایک ہی عذاب بہت کافی ہے، لیکن ان کا ڈبل جرم ہے، ایک تو کفر کا اور دوسرے جھوٹے ایمان کے اظہار کا۔ بھئی تمہیں ایمان نہیں لانا، کلیئر بولو ہم نہیں مومن ہیں، مومن بول کر اندر سے کفر، اپنے آپ کو مومن ظاہر کر کے اندر سے شرک، نبی کا محب ثابت کر کے اندر سے نبی کے دشمن، صحابہ کے بیچ رہ کر ان کے کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھ کے ان کو ثابت کرتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تنہائی میں جاتے ہو اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس تو کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ میں ہیں، ہم تو ان کے ساتھ میں مذاق کر رہے ہیں۔ یہ بیماری، ڈبل ڈبل عذاب دیا جائے گا اور بڑے عذاب میں ان کو جھونک دیا جائے گا۔ ہاں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، بڑا غلط کام کر رہے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کچھ نیک کام کیے، کچھ برے بھی۔ اس میں ہمارے آپ کے لیے بڑی بشارت موجود ہے دنیا کے ہر گنہگار کے لیے کہ اگر نیک اعمال کے ساتھ کچھ برائیاں بھی ہو جائیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، برائیاں نیکیاں ملے جلے عمل ہیں، امید ہے اللہ رحم کر دیں گے، زیادہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے، اور نیکیوں کے ساتھ میں کوئی برائی ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، نیکیاں بھی کیں، کچھ برائیاں بھی ہیں، خلط ملط ہے ان کا کام۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید یہ ہے کہ اللہ ان کے اوپر توجہ فرمائیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خالص ایمان عطا فرمائے، نبی کی حقیقی محبت، عقیدت، اطاعت عطا فرمائے، اور صحابہ کا اتباع نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ کیا نام ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہماری تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کے قلوب کو اپنے نور سے منور فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کو اپنی معرفت عطا کر دیجئے، یا اللہ ہم سب کو اپنی معرفت عطا کر دیجئے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، یا اللہ قرآن مجید کی معرفت ہمیں عطا کر دیجئے، قرآن کی تعلیم اور قرآن کے مضامین کا فہم عطا کر دیجئے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، صحابہ کی پیروی اور ان کے اتباع کی توفیق عطا فرمائیے۔ آپ کے محبوب نبی نے جو عظیم جماعت تیار کی تھی، یا اللہ اس عظیم جماعت کی عظمتوں کو قبول کرنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ یہ فتنوں کا دور ہے، ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے۔ بھائی معراج الدین صاحب کی اہلیہ اور تمام بیماروں کو شفا اور صحت عطا فرمائیے۔ یا اللہ جن احباب نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں، میرے مولا ان کی تمام جائز مرادوں کو غیب سے پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ان احباب نے اس وقت بیٹھ کر آپ کے کلام کی تفسیر سنی ہے، یا اللہ ان سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، اس تفسیر کو سننے کو قبول فرما لیجئے، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب کی جاری کردہ اس سلسلے کو ہمیشہ باقی رکھیے، حضرت کی روح کو اس کا ثواب پہنچائیے، حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائیے، ان کے درجات بلند فرمائیے، ان کے جملہ متعلقین کو دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے تھا اور نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے کرم سے ہم سب کو مرحمت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول و منظور فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔